جانتے ہو ہم کبھی کبھی اتنا ٹوٹ جاتے اور اتنا مایوس ہو جاتے ہیں اور صرف ہمارے آنکھوں میں آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور ہم بس اللہ سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے میری دعا قبول ہی نہیں کی، یا کہ اللہ تو سب کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن مجھے کیوں نہیں دے رہا، اللہ میری ہی دعا کیوں نہیں سن رہا، کیا میں اتنے گنہگار ہوں۔ روتے ہوئے جب ہم یہ کہتے ہیں کب تک صبر کرنا پڑے گا، تو قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم کیا جانو شاید وعدے کا وقت قریب ہو۔ پھر جب ہم کہتے ہیں لیکن لگتا ہے تو مجھے بھول گیا ہے اے اللہ، تو پھر قرآن پاک میں جواب ملتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھے تو انہیں یہ بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہم یوں کیوں سوچتے ہیں کہ اللہ تو میری پکار سنتی ہی نہیں؟ جب اللہ پر توکل کیا ہے تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ کب اور کیسے ملے گا، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ تو ہر حال میں ملے گا، کب اور کیسے ملے گا اب یہ تو اس کا فیصلہ وسیلہ بنانے والے پر چھوڑ دو نا۔ جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو پھر اللہ تمہیں معجزے کا راستہ دکھاتا ہے، چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف ڈھکیل دے، لیکن اگر تمہارا اللہ پر کامل یقین ہے تو اللہ تمہارے لیے غائب سے وسیلے بناتا ہے۔ اور جانتے ہو جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی دل سے نکلی ہوئی دعا اور کبھی رائگاں نہیں جاتی، اور جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے تو ظالم کبھی بھی بچ نہیں پاتا، وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور جب تم نے کبھی یہ نہیں سنا وہ بڑا ذوالجلال ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، اگر تم تھوڑی سی آزمائش سے ڈر کر اپنا یقین ہار کر جاؤ گے تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں گے؟ قبولیت کا ایک اصول ہے، صبر رکھو، دعائیں کرو اور معجزوں کو پالو، بے شک اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اسی لیے نئی امید کے ساتھ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی تو اس پر ضرور عمل کریے گا۔